نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور معاشرے میں آپس میں جوڑ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں اور دوسروں کو بڑا سمجھیں، اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھیں گے اور دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو اس سے معاشرے میں جوڑ نہیں ہوگا، معاشرے میں توڑ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اور دوسروں کو بڑا بنائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سربلند فرمائیں گے، اس کو ترقی عطا فرمائیں گے، اس کو اونچا کریں گے، اس کو بلند کریں گے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا، دوسروں کی توہین کرے گا، اپنے آپ کی بڑائی جتائے گا، تکبر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے تکبر کو پسند نہیں فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس بندے کے اندر تکبر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے، الکبریاء اور ردائی، اللہ تعالی نے فرمایا تکبر میرا حق ہے، تکبر میری چادر ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا بتلائے، اس لیے کہ بڑا تو اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بڑا کہے تو وہ سچ ہے، حق ہے، لیکن دوسرا جو بڑا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ تکبر ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، ان کی توہین کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ زمین کو نہ تو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑ کے برابر بن سکتے ہو۔ اپنی اونچائی، پہاڑ جتنا اونچا ہے اتنے تم اونچے نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص تکبر کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، کلکم بنو آدم وآدم من تراب الا بالتقوی۔ تم میں سے کسی کو بڑائی اور فخر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، نہ تو کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عرب کے رہنے والے کو عجب کے رہنے والے پر، نہ عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر، سوائے تقوی کے۔ تم سب تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تو تقوی جس کے اندر ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک مکرم اور معظم ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانو، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے بنایا اور پھر تمہارے برادری اور خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ پہچان کرو، پہچان کے لیے بنائے، بڑائی جتلانے کے لیے نہیں بنائے۔ ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو برا نہ سمجھیں، سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہوگا
تو انشاءاللہ تعالی معاشرے کے اندر جوڑ پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر بھلائی آئے گی اور آپس میں اتفاق اتحاد پیدا ہوگا اور آدمی اختلافات سے دور رہیں گے۔ دور حاضر میں ہر آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے میری رائے سب کے اوپر چلے، اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں، ساس بہو کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور حتیٰ کہ استاذ کی بات ماننے کو شاگرد تیار نہیں، اور مرید پیر کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اختلافات ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو بھی کوئی ادارہ بنتا ہے یا جو بھی کوئی تنظیم بنتی ہے، جو بھی کوئی جماعت اور کمیٹی بنتی ہے، وہ آپس کے لڑائی جھگڑے میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اور دوسروں کو بڑا سمجھے گا۔ جو بڑے ہیں ان کا حق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔